بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 سے 51 تک ان آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں انشاءاللہ وہ مضامین قدر وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ بات سماعت فرمائی تھی۔ حق تعالی جل شانہ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان کو فرعون کی غلامی سے نجات اور چھٹکارا عطا فرمایا، اور ایک پتھر سے 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے، اور بہت سی نعمتیں حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ اتنے انعامات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، تو تم میری ان نعمتوں کو یاد کر کے جو میں نے تم سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں نے تم سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو تم کیا کرو؟ پورا کرو۔ وہ عہد کیا تھا؟ حق تعالی جل شانہ نے تمامی لوگوں سے ایک عہد لیا تھا۔ ابھی اللہ نے انسانوں کو وجود نہیں بخشا تھا، سب عالم ارواح میں تھے، چیونٹیوں کی شکل میں تھے، اس میں یہودی بھی تھے۔ سب سے حق تعالی جل شانہ نے ایک عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، حق تعالیٰ نے
تمامی لوگوں سے پوچھا تھا، دریافت کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے کیا کہا؟ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ سے عہد کر کے آئے نا بنی اسرائیل، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ جو عہد کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، میری بات کو مانو گے، دائرۂ اسلام میں داخل ہوگے، تم اس عہد کو پورا کرو۔ تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا عہد کیا ہے بندوں سے؟ جب بندہ اطاعت والی زندگی کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس بندے کو جنت میں داخل عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا عہد ہے بندوں سے۔ آگے کی آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو۔ یہ علماء یہود جب ان کے پاس کوئی آدمی آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو دیکھتے کہ ان کس معیار کا ہے۔ اگر پیسے والا ہوتا تو اس کے مطابق مسئلہ بیان کرتے، اپنی طرف سے مسئلہ بیان کرتے، تھوڑے سے پیسوں کے خاطر۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ تورات میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس کو بیان کرو، تھوڑی سی قیمت میں میری آیتوں کو مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈر کے زندگی گزارو۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا حق تعالیٰ جل شانہ نے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ تورات میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو حق ہے اسی کو بیان کرو، باطل کو حق کے ساتھ مت ملاؤ، اپنی طرف سے کوئی بات مت پیش کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، حق بات کو مت چھپاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں بیان فرمائے گئے ہیں وہ سارے اوصاف لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو کھلم کھلا بیان نہیں کرتے تھے، اس واسطے کہ اگر وہ اوصاف، وہ صفات، وہ ساری چیزیں اگر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اس واسطے وہ چیزوں کو چھپایا کرتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ، اور تم اس بات کو جانتے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم اس بات کو جانتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ساری تفصیلات آپ حضرات نے گزشتہ درس میں سماعت فرمائی۔ اب آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں حق تعالیٰ جل شانہ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں۔ پہلے ایک یا بنی گزر چکا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ پھر حق تعالیٰ جل شانہ دوبارہ خطاب فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہیں۔ کیا انعامات ہیں؟ اتنا بڑا احسان ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا بنی اسرائیل پر، انہی کے خاندان میں انبیاء آئے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا، اتنا بڑا احسان کیا میں نے تمہارے ساتھ کہ تمہارے ہی خاندان میں میں انبیاء کو بھیجتا رہا، اور تورات، انجیل، زبور یہ تمہارے ہی خاندان میں آئی۔ اتنا میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو حق تعالیٰ نے ان نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کرو، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے۔ بنی اسرائیل کو حق تعالیٰ جل شانہ نے بڑی بزرگی عطا فرمائی، بڑی شرافت عطا فرمائی۔ اس زمانے میں جتنی اقوام تھی ساری اقوام پر حق تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے خاندان میں انبیاء مبعوث ہوئے۔ اور ایک بات مفسرین نے یہ بیان فرمائی
یہودی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے بھائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے خاندان میں تشریف نہیں لائے، حضرت اسحاق سے جو اولاد کا جو نسل کا سلسلہ شروع ہوا اس میں نہیں آئے، بلکہ عرب قوم میں آپ تشریف لائے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں آپ پیدا ہوئے۔ وہ اس بنیاد پہ حسد کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام ہمارے خاندان میں آئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے خاندان میں نہیں آئے بلکہ عرب میں تشریف لائے، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے۔ اس بنیاد پہ وہ لوگ حسد کرتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر تم اپنی بزرگی، اپنی شرافت، اپنی امامت اور اپنی حکمت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری بزرگی برقرار رہے گی، تمہاری شرافت برقرار رہے گی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے مقام کو بہت اونچا کیا۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے؟ ارے جہاں اذان ہوتی ہے، اذان میں اللہ کے بعد اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے، اور جہاں اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبریائی اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور مسجدوں میں، مدرسوں میں، ممبروں، محراب میں جہاں اللہ کے نبی کا، اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ کے نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کے مقام کو تو اتنا اونچا فرمایا، اور تم لوگ حسد کر رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے قوم میں نہیں آئے، ہمارے قبیلے میں نہیں آئے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، جس قبیلے میں چاہے، جس خاندان میں چاہے اللہ کیا بھیج دیتے ہیں، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ تمہارا کام یہ ہے جب اللہ کے نبی تشریف لائے، ان کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تم سب سے پہلے ان پر ایمان لاؤ۔ تم ایمان لاؤ گے تو تمہاری بزرگی، شرافت سب برقرار رہے گی۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یاد رکھنا تمہاری ساری شرافتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ہوا بھی ایسا کہ یہودیوں میں سے بہت سے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، غیر المغضوب علیہم میں وہ داخل ہو گئے، وہ سند لے لیے، اللہ کے نبی پہ وہ لوگ کیا ایمان نہیں لائے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ یہ فضیلت کب ہے؟ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے یہ بنی اسرائیل بڑے معزز تھے، مشرف تھے، مکرم تھے، سب کچھ تھے۔ کیوں؟ ان کے خاندان میں انبیاء آئے، لیکن جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی کی امت سب سے بہترین امت، اس سے بڑھ کے کوئی اور امت نہیں۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے بیان فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ارے تم بہترین امت ہو۔ حق تعالیٰ امت محمدیہ کی تعریف فرما رہے ہیں، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہو۔ حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت بیان فرمایا۔ تو یہ جو ساری فضیلتیں تھیں اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے تھی۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے ایک ہی کام ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نہیں لاؤ گے تو پھر یاد رکھنا ساری شرافتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بیان فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یہودی بڑے غرور میں کہا کرتے تھے، ارے ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں،
ہمارے خاندان میں انبیاء آئے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو بھی گیا، نافرمانی ہو بھی گئی، ہمارے باپ دادا قیامت کے دن سفارش کریں گے ہمارے بارے میں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ بڑے زام میں کہا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو حماقت کر رہے ہو نا تم، میرے باپ دادا کام آئیں گے، سفارش کریں گے، سفارش کی بنیاد پہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ کافرین کے حق میں کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ مومنین کا مسئلہ نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے، غیروں کا مسئلہ ہے، کافرین اور مشرکین کا، اللہ کا انکار کرنے والوں کا یہ معاملہ ہے۔ اور رہی بات مومنین کی، وہ مسئلہ الگ ہے، سفارش کی بنیاد پہ وہ لوگ تو جنت میں داخل ہوں گے، لیکن یہ جو یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش بھی وہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جو لوگ کفر کیے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، کفر کیے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، پس ان میں سے کسی کا بھی سونا زمین بھر کر بھی اگر وہ سونا دے گا فدیے کے طور پہ، اللہ کہ یہ فدیہ لے لو اور مجھے جہنم کے عذاب سے مجھے محفوظ کر دو، خدا کی قسم تمہارا زمین بھر کر سونا دینا بھی قبول نہیں ہوگا وہاں پہ۔ کیوں؟ تمہارے دل میں وحدانیت نہیں ہے، تم واحد نہیں ہو، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، تم غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، تم اس لائق نہیں ہے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا جائے، اکرام کا معاملہ کیا جائے۔ اور ایک جگہ حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کیے، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے اتنا ان کے پاس موجود ہے، زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں مثال کے طور پہ ان کے پاس موجود ہیں، اور اتنی مقدار چیزیں اور بھی موجود ہیں، وہ ساری چیزیں فدیے کے طور پہ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، اے اللہ مجھے عذاب سے محفوظ رکھ دے، جہنم سے بچا لے، خدا کی قسم تمہارا فدیہ وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ بڑا سخت دن ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا میدان محشر میں، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق وہ آدمی پسینے میں شرابور ہوگا۔ کوئی کسی کا پسینہ پنڈلیوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا اعمال کے وقت۔ ایسے وقت حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے کافرین سے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلًا، عدل اور کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کچھ پیسے دے کے جان چھڑا لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ منصف ہیں، وہ انصاف ہی کریں گے، اللہ عادل ہیں، عدل ہی کریں گے، جو جیسا کرے گا اللہ اس کے مطابق وہاں معاملہ فرمائے۔ اللہ کے پاس ایک ہی شرط ہے، مجھ پہ ایمان لا لے، اللہ کے نبی پہ ایمان لا لے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جا۔ اگر تو مومن ہوتے ہوئے کبھی کبھی نفسانی طور پہ کچھ غلطیاں ہو جائیں، میں بڑا رحیم ہوں، بڑا کریم ہوں، ہو سکتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں، لیکن میں نے تجھے 60 سالہ زندگی دی، 50 سالہ زندگی دی، تو کفر کو اختیار کیا،
تیرے سامنے سارے نظائر موجود تھے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ زمین و یہ آسمان، یہ ساری چیزیں تیرے سامنے موجود تھی۔ ارے تو غور کرتا اس کے بنانے والے کون ہیں، تو آسانی سے سمجھ سکتا کہ اس کے بنانے والے ایک اللہ ہیں، تنے تنہا ہیں، اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ تیرے سامنے انبیاء کرام آئے، علماء آئے، مصلحین آئے، بہت کچھ تیرے سامنے آئے، سمجھاتے رہے ایک اللہ کو مانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، لیکن تو اکڑ کے رہا، غرور میں رہا، حماقت اور تکبر میں رہا، اور کفر ہی کی حالت میں مر گیا۔ اور تو چاہتا ہے کہ میرے آباء و اجداد بڑے اللہ والے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، وہ میری سفارش کریں گے؟ خدا کی قسم کوئی کسی کی سفارش قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی، کسی کا کوئی فدیہ قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی، کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ دیجیے اور ایک بات یہاں پہ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کسی کا کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ انسان کی دو حالتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی ننگا ہوتا ہے، برہنہ ہوتا ہے۔ ایک تو جب ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے کپڑے ہوتے ہیں اس کو نہیں، جب میدان محشر میں پہنچے گا تو وہاں کیسے پہنچے گا؟ ہاں، وہاں بھی ننگا رہے گا۔ اور لیکن حق تعالیٰ میں کوئی پیسے اگر دے گا تو قبول نہیں کیے جائیں گے۔ مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ، اگر زمین بھر کے سونا بھی اگر دیا جائے، خزانہ بھی دیا جائے، اللہ کے دربار میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہاں سے لائیں گا؟ ساری چیزیں چھوڑ کے چلے گا، وارثین قابض ہو گئے، ہاں، خالی اس کی ناش خبر میں رہی، پورے چیزیں زندگی بھر محنت کرتا رہا، 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ جمع کر کے چلے گیا، بچے اس پہ قابض ہو گئے، اور تو اکیلا پڑا رہا۔ دنیا میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جو تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے بھائی، زندگی میں کوئی ایسا عمل کرو مرنے سے پہلے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو جائے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آتا، یاد رکھو قیامت کے دن بیٹا کام نہیں آتا، بیٹی کام نہیں آتی، رشتہ دار کام نہیں آتے، کوئی کسی کا۔ یاد رکھو یہ آدمی جب قبر میں جائے گا ایک چیز آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، وہ صدقہ جاریہ، اچھے اعمال۔ کوئی ایسا کام کر کے جاؤ، مسجد بناؤ یا مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں حصہ لے لو، کہیں بورویل ڈالنا ہے تو بورویل کا انتظام کر دو، یا کوئی اور ضرورت ہے جو صدقہ جاریہ والی ہے اس کی تکمیل کرو۔ یہ کام آدمی کے لیے نفع مند ثابت ہوتے ہیں۔ آدمی قبر میں رہے گا لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کو کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے بیان فرمایا آگے کی آیت میں کہ یاد کرو میری نعمتوں کو، میں نے تمہارے ساتھ کیسے کیسے انعامات کیے، احسانات کیے۔ ارے تمہارا حال تو ایسا تھا کہ جب تم مصر میں رہتے تھے فرعون تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، اور قبطی لوگ تمہیں غلاموں کی طرح سلوک کرتے تھے، تمہارے ساتھ تمہیں مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ اور لیکن یاد کرو میری نعمتوں کو، احسانات کو، میں نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، چھٹکارا دیا تم کو۔ کتنا بڑا احسان کیا میں نے تم، اتنا احسان کرنے کے بعد بھی تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ یاد دلا رہے نعمتوں کو، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، چھٹکارا دیا۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو سخت عذاب دیا کرتے تھے، سخت تکلیف پہنچایا کرتے تھے، غلاموں کی طرح سلوک کیا کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کا تذکرہ کاہنوں کے سامنے کیا، میں اس طریقے سے خواب دیکھا ہوں۔ تو کاہنوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ جو ہی وہ کاہن اس خواب کی تعبیر بیان کیے تو یہ فرعون اعلان کر دیا، جتنے بچے پیدا ہوں گے لڑکے سب کو ذبح کر دو۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، لڑکوں کو۔
بعض مفسرین نے بیان فرمایا وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ فرعون نے یہ دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے۔ کہاں سے؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کے مصر میں داخل ہو گئی اور مصر کے ہر گھر میں داخل ہو کے پورے گھروں کو راکھ کر دی۔ یہ خواب جب وہ دیکھا فرعون، تو اس زمانے میں جو نجومی تھے، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے تھے، وہ خواب کا تذکرہ کیا تو وہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والے یہ بولے کہ دیکھو تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا جتنے بچے پیدا ہو جائیں سب کو ذبح کر دو۔ اس زمانے میں قبطی قوم کے کچھ رؤساء فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ، اگر آپ ہر لڑکے کو ذبح کریں گے، مار دیں گے، تو پھر ہماری خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ یہ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں نا، کوئی ہماری خدمت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ سب کو مار دیں گے تو کیسا ہوگا؟ اور ذات سے لوگ معمر ہو چکے ہیں، وہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، طبعی موت مر رہے ہیں۔ اب یہ ان بچوں کو آپ مار دیں گے، قتل کر دیں گے، تو پھر ہمیں کون ملے گا ہماری خدمت کرنے والا؟ تو یہ سننے کے بعد فرعون نے اور ایک حکم یہ صادر فرمایا، دیکھو 1 سال بچوں کو قتل کرنا اور 1 سال چھوڑ دینا۔ 1 سال کیا کر دینا؟ قتل کر دینا، اور 1 سال چھوڑ دینا۔ جس سال قتل کا حکم ہوا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لائے۔ اللہ کیسے پالتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی جو پرورش ہوئی فرعون کے محل میں ہوئی، وہ واقعہ آئندہ آئیں گا، اس کو ہم تفصیل سے سنائیں گے۔ فرعون کے محل میں ہوئی۔ اور 1 سال چھوڑنے کے بارے میں جو فرعون نے کہا تھا کہ بچوں کو ذبح نہیں کرنا، اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کی حکمت دیکھیے۔ تو جب یہ خواب دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرعون نے کہا کہ لڑکوں کو ذبح کر دو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ تو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا، دیکھو میرے کتنے احسانات ہیں، کتنے انعامات ہیں، میں نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کرتے تھے، بدسلوکی کرتے تھے، غلاموں جیسا معاملہ کرتے تھے، اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے زندہ۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی مصیبت تھی تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے ایک چیز بیان فرمائی، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا، اگر بلا کا اشارہ ذبح کی طرف کر دیا جائے، ذبح مطلب یذبحون ابناءکم، بلا کا اگر اشارہ ذبح کی طرف کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مصیبت ہے، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت تھی کہ فرعون اور اس کا لشکر تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، یہ مصیبت ہے۔ اگر بلا کا اشارہ نجیناکم کی طرف کیا جائے کہ ہم نے تم کو نجات دی، تو یہ نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے ایسے ایسے مشکلات تم پہ آئیں، تمہارے لڑکوں کو ذبح کیا جاتا تھا، تمہارے ایسے حالات میں اللہ نے فرعون سے تمہیں چھٹکارا عطا فرمایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے ایک اور واقعہ آگے کی آیت میں بیان فرمایا، ارے یاد کرو میری نعمتوں کو، میں نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، دریا کو پھاڑ دیا، تم بے چین تھے اور قبطی لوگ تمہیں مارتے تھے، ستاتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے، تو ہم نے کیا کیا؟ تمہارے جانے کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ کون کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا میں نے احسان کیا ہے، اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، سمندر کو ہم نے پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تم کو نجات دی، چھٹکارا دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کو، اس آل فرعون کو غرق کر دیا دریا میں،
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ فرعون ڈوب رہا تھا، اس کا لشکر ڈوب رہا تھا، اور تم کیا ہے اس کو دیکھ رہے تھے، وہ منظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، دیکھو ابھی ان لوگوں کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے لوگوں کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کوئی معمولی تعداد تو نہیں تھی، بہت بڑی تعداد۔ اب سارے لوگوں کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکلے، رات میں نکلنے کا حکم تھا، راتوں رات نکل گئے۔ تو دیکھا کہ سامنے سمندر ہے، صبح ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا، اب کہیں جانے کی صورت نہیں ہے، سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا دریا ہے، کیا کریں؟ فرعون کو اطلاع ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ جب یہ بنی اسرائیل فرعون کے لشکر کو دیکھے تو کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، ہم تو کیا ہے پکڑے گئے، موسیٰ کیا ہوگا اب؟ تم تو لا کے یہاں ٹھہرا کر دیے ہمیں، نہ ہم اب ادھر کہیں بھی جا نہیں سکتے، سامنے سمندر ہے، وہاں سمندر میں کودیں گے تو وہاں بھی مر جائیں گے، فرعون پکڑ لے گا تو وہاں ہم کو قتل کر دے گا، بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں، کیا کریں؟ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے، وہ ہماری رہبری کرے گا، ہماری مدد کرے گا، ہمت مت ہارو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا، اس عصا کو پانی پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مارے اس پانی پہ اپنی لکڑی کو، عصا کو، راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب آسانی کے ساتھ ان راستوں سے پار کر کے نکلی تو فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا نا، گھمنڈ میں، تکبر میں اپنے لشکر سے کہنے لگا دیکھو میری خدائی کہاں کہاں تک ہے، خدائی میری کہاں کہاں تک ہے، میرے آنے سے سمندر میں راستے بن گئے۔ تو جب وہ سمندر میں پہنچا اپنے لشکر کے ساتھ، اللہ نے پانی کو حکم دیا مل جا، پانی کیا ہو گیا؟ مل گیا۔ جب فرعون کو معلوم ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب کیا بول رہا ہوں؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، مر رہا۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان بالغیب ہے، غیب پہ ایمان لانا نا۔ اب ساری چیزوں کو دیکھا، میری خدائی کچھ کام آنے والی نہیں ہے، میری سلطنت، میرا لشکر کچھ کام آنے والا نہیں ہے، تو اب کہنے لگا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ حق تعالیٰ نے آگے کی آیت میں ایک جگہ فرمایا آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ارے اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، تو فساد کرتا تھا، اب کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پہ، اب تیرا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اللہ نے سارے ہی لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا، سارے مر گئے، لیکن اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ کر کے رکھا۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ کر کے رکھے ہیں قیامت تک، تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ جو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ حشر کر دیتے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ ارے میری نعمتوں کو تو یاد کرو کہ میں نے تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو پھاڑ دیا اور تم کو نجات دی آل فرعون سے، اور فرعون جب غرق ہو رہا تھا، اس کا لشکر غرق ہو رہا تھا، اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے کیسا ڈوب رہا، کیسا مر رہا، یہ ساری چیزوں کو تم لوگ کیا ہے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے یہ آگے کی آیت میں بعد ارشاد فرمائی، جب یہ لوگ سمندر سے، اس پانی سے نکل کے خیر و عافیت کے ساتھ باہر آ گئے، آنے کے بعد میدان میں پہنچ گئے۔ اب ان کو معلوم نہیں ہو رہا کہ فلسطین کیسے جانا، ان کا علاقہ فلسطین تھا نا، کنعان ہوا بالکل قریب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ 40 سال کے بعد پہنچے اپنے وطن کو،
کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو۔ اور اسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کوہ طور پہ تشریف لاؤ، میں تم کو تورات دینے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کے گئے، دیکھو میں اس وقت جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ، اور میں وہاں جاؤں گا تو کچھ دن لگیں گے، 40 دن وہاں رہنا پڑا، اس کے بعد آپ کو تورات ملی۔ تو جب حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کے گئے، وہ بھی قوم کو سمجھاتے رہے ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ لیکن بنی اسرائیل بڑی عجیب قوم ہے، بڑی عجیب قوم۔ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد یہ لوگ کیا کرے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام سامری تھا، اس کا نام سامری۔ جب یہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے لگے، مصر سے اللہ کا حکم آیا نا کہ اپنی قوم کو لے کے نکلو، جب مصر سے نکلنے لگے تو اپنے زیورات مصریوں کے پاس رکھے تھے، زیورات جو بھی شکل ہو اس زمانے میں مصریوں کے پاس رکھے تھے۔ جب یہ جانے لگے تو مصریوں سے وہ زیورات لے لیے، پورے زیورات لے لیے۔ تو سامری جو تھا بڑا ہوشیار تھا، بنی اسرائیل سے پورے زیورات لے لیا، چونکہ وہ سنار تھا، مفسرین نے بیان فرمایا وہ سنار تھا۔ وہ پورے زیورات لے کے گائے کا ایک بچھڑا بنایا، گرم کر کے اس کو گائے کا ایک بچھڑا بنایا، شکل و صورت بالکل ویسے ہی بنانے کے بعد اس کے منہ میں مٹی ڈالا۔ یہ کون سی مٹی تھی؟ مفسرین نے بیان فرمایا یہ وہ مٹی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی وہ مٹی سامری لے لیا تھا، لینے کے بعد اس کو محفوظ رکھا، اور وہ مٹی اس گائے کے بچھڑے میں اس کے منہ میں ڈال دیا تو وہ بچھڑا آواز کرنے لگا، گائے کا بچھڑا جیسے آواز کرتا ہے اس طریقے سے وہ آواز کرنے لگا۔ تو یہ بنی اسرائیل کیا بننے لگے؟ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، ارے ہمارا معبود تو یہ ہے، موسیٰ وہاں گئے کتاب لانے کے لیے۔ تو ہر تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ثم اتخذتم العجل من بعدی، تم موسیٰ کے جانے کے بعد کوہ طور پہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کے جب آئے تو دیکھا کہ قوم کی عجیب حالت ہے، بچھڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ حضرت ہارون سے بولے کیا تم نے ان کو نہیں سمجھایا؟ بولے کہ بارہا سمجھایا لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو بلائے، بولا کہ پوچھے کہ تو نے یہ حرکت کیوں کیا؟ بہرحال بہت سے سوالات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بددعا دیے سامری کو، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، قرآن مجید کی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جا، آج تیرے لیے یہ بات طے کر دی گئی ہے، جس کو بھی تو دیکھے گا، سامری سے آپ نے فرمایا جس کو بھی تو دیکھے گا اس آدمی سے تو یہ کہے گا کہ مجھے نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا۔ یہ بد دعا کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ سامری کی حالت یہ تھی، جنگل میں جاتا، بیابان میں جاتا، کہیں بھی رہتا، بولتا کہ مجھے نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا۔ اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے اگر یہ سامری کسی آدمی کو چھو لیتا اور کوئی آدمی سامری کو چھو لیتا، دونوں کو بخار آ جاتا، دونوں کو بخار آ جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ کی بد دعا کا یہ اثر تھا۔ تو دیکھیے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ وہ بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد قوم کو سمجھائے، اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری سے بولے کہ میں تیرے لیے بد دعا کر رہا ہوں کہ تو ہمیشہ یہی کہے گا کہ مجھے نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، تو یہ ہمیشہ وہی بولتا تھا کہ کوئی مجھے نہیں چھونا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بچھڑے کو جو بنائے تھے نا معبود بول کے، اس بچھڑے کو جلا دیے اور اس کی راکھ کو سمندر میں پھینک دیے. اس کے بعد اپنی قوم سے حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والے ہیں. تو وہ لوگ پھر توبہ کیے. تو وہ کیا شکلیں ہوئیں وہ آئندہ آیات میں اس کا سارا قصہ آئیں گا. آپ حضرات آتے رہیں انشاءاللہ، وہ ساری تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں آتی رہیں گی. تو بس اتنا سن لیجئے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارو. بہرحال یہ چند آیتیں تھیں، اس کا ترجمہ اور خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے اور اللہ کے نبی کی ذات عالی سے سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ کا موحد بنائے، اطاعت والی زندگی ہم سب کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.